توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا خاتم النبيين۔ مختصر حمد و صلات کے بعد سامعین ذویل احترام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع کی ادا کرنے کی غرض سے ہم یہاں جمع ہیں، اور پھر یہ عشرہ وآخرہ عتق من النار رمضان شریف کا وہ عشرہ ہے، وہ 10 دن ہیں، وہ آخری ایام ہیں جن کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عشرہ دوزخ سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، دوزخ سے رہائی کا عشرہ ہے، دوزخ سے نجات پانے کا عشرہ ہے۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس بابرکت گھڑی کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ آنے والی زندگی کے اندر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے گفتگو آج توبہ کے متعلق کرنا مقصود ہے۔ توبہ کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ندامت اپنے اوپر لاگو کر کے شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں سے رب سے معافی مانگے تو یہ توبہ کہلاتا ہے۔ اور پھر یہ گناہ گاروں پر رب کا کرم ہے کہ رب کائنات نے ہر عام و خاص کو، ہر نیک و بد کو توبہ کا حکم دیا۔ گناہ گاروں کو اگر صرف حکم دیا جاتا تو یہ گناہ گاروں کے لیے شرمندگی کی بات ہوتی، لیکن رب کائنات نے گناہ گاروں کو بھی نیکوکاروں کو بھی سب کو توبہ کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبۃ نصوحا، جب تم نے توبہ کرنی ہے تو پھر پکی توبہ کرنی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے پوچھا کہ میرے صحابہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ گائے کے تھنوں سے دودھ نکالے اور پھر انہی تھنوں کے ذریعے دودھ کو واپس کرے، ایسا کر سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے رضوان نے عرض کی حضور ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر بندے مومن بھی جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، رب سے معافی مانگ لے، تو پھر وہ بھی اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں کی طرف جانا مشکل سمجھے، جس طرح کہ گائے کے تھنوں سے دوہا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح بندہ مومن پھر گناہ کی توبہ کرنے کے بعد پھر وہ بندہ گناہ بھی نہ کرے۔ دوسرے مقام پر فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ، وہ لوگ جو برائی کا کام کر بیٹھے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، فاستغفروا اللہ، ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر کریں، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کون ہے جو ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا؟ یعنی توبہ قبول کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ فرمایا بندوں کو چاہیے کہ بندہ جب گناہ کر بیٹھے تو پھر وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا يَعْلَمُونَ، اپنے کیے پر وہ ڈٹا نہ رہے بلکہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگے۔ اب جب رب سے معافی مانگے گا تو پھر کیا اسے معاف کر دیا جائے گا؟ فرمایا صرف گناہوں کی بخشش ہی نہیں ہوگی بلکہ فرمایا کہ اس کے گناہوں کو فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل بھی فرما دیا جائے گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شیء احب الی اللہ، جو سب سے زیادہ کائنات کی تمام چیزوں سے سب سے زیادہ جو چیز رب کے حضور رب کو پسند ہے، فرمایا وہ یہ ہے الشاب الطائب،
وہ جوان کی توبہ ہے۔ اگر بوڑھا بندہ توبہ کرے تو پھر بھی معافی مل جاتی ہے، لیکن جو جوان کی توبہ ہے وہ رب کو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ، اب نماز بھی رب کو پسند ہے، روزہ بھی پسند ہے، زکوٰۃ بھی پسند ہے، حج کرنا بھی پسند ہے، صدقہ و خیرات کرنا بھی پسند ہے، غریب کی مدد کرنا بھی پسند ہے، لیکن جو رب کو سب سے زیادہ پسند ہے، فرمایا ما من شیء احب الی اللہ، سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے وہ ایک نوجوان کی توبہ رب کو زیادہ پسند ہے۔ پھر شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فارسی گو شخص گزرے ہیں، بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ آپ فرماتے ہیں کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے، جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب بھیڑیا بھی بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے میں شکار نہیں کرتا، اب اس وقت شکار چھوڑنا تو یہ کون سی اتنی اہم بات ہے؟ اہم بات تو یہ ہے جوانی ہو، بندہ گناہ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، پھر گناہ نہ کرے، رب کائنات کے حضور وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان موجود ہے جہاں 7 اشخاص کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ 7 اشخاص قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے جو جوان ہو، اس کو کسی بدکار عورت نے دعوت گناہ دی ہو، اور وہ عورت ذات و منصب و جمال، وہ بڑی خاندان والی ہو اور حسن و جمال والی ہو، اس کو وہ دعوت گناہ دے۔ نوجوان جس کے پاؤں کے اندر حسن بچھ رہا تھا اور اس جوان نے گناہ کی طرف مائل نہ ہوا، بلکہ اس نے کہا فقال انی اخاف اللہ، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں اس لیے میں گناہ نہیں کرتا۔ فرمایا جو بندہ اس وقت جس وقت گناہ حسن اس کے پاؤں پہ بچھ رہا تھا، اس نے اس کو ٹھوکر مار کر کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا کفل نامی، وہ بڑا مالدار تھا، بڑا صاحب ثروت تھا، اس کی ایک بد عادت تھی کہ وہ ہر روز کسی نہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتا۔ ایک دفعہ ایک عورت اس کے پاس آئی، جب رات کے وقت اس کے قریب جانے لگا تو وہ عورت تھر تھرانے لگی، کانپنے لگی۔ اس کفل نے کہا جب آئی اپنی مرضی سے ہو تو پھر یہاں تھر تھرانے کی بات کیا ہے، ڈر کیسا ہے؟ اس نے کہا اے کفل میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں کوئی فاسقہ فاجرہ عورت نہیں ہوں۔ اس نے کہا تو پھر یہاں کس لیے آئی ہو؟ کہا مجھے میری غربت تیری دہلیز پہ لے آئی ہے۔ جب اس عورت کے دل سے یہ آواز نکلی، دل سے یہ کلمات نکلے، اس کفل نامی شخص پر اثر ہوا، کفل نے اسے دولت دے کر اسے اپنی دہلیز سے رخصت کیا۔ اسی رات کفل کا انتقال ہو جاتا ہے، صبح اس کے کفل کے دروازوں کے پر اور اس کی دیواروں پر لکھ دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے کفل کو بخش دیا۔ یعنی بندہ گناہ سے رک جائے، گناہ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، گناہ سے رک جائے تو فرمایا رب اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اگر کوئی بندہ، آپ بھی بڑے ضدی ہیں مجبوراً مجھے بھی کہنا پڑتا ہے، کوشش کیا کریں آگے آ جائے کریں، پہلی صفحہ کو مکمل کر لیا کریں۔ سخت الفاظ میں اگر پھر میں کچھ کہنا شروع کر دوں گا تو پھر آپ ناراض ہو جائیں گے، پیار کی بات کو مان جایا کریں، اس میں آپ کے لیے ثواب بھی ہوتا ہے، بہتری بھی ہوتی ہے، پچھلے جو بندے آتے ہیں ان کو گناہ سے بھی بچت ہوتی ہے۔ بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ کو بندہ سفر پہ گیا ہوا ہو اور وہ کسی جگہ آرام کرنے کے لیے رکا، وہاں پہ اس کے پاس جو سواری تھی، اونٹ تھا یا خچر تھا، جو بھی سواری تھی، اس نے اپنی سواری کو باندھ دیا، اس پر اس کا کھانا بھی جو ساز و سامان تھا، جو زاد راہ تھا، اس پر موجود تھا۔ اب وہ بندہ سو گیا، اب جب بندہ سویا تو اس کی سواری جو ہے وہ وہاں سے چھڑا کر کہیں چلی گئی،
اس سے دور بھاگ گئی۔ اب وہ بندہ اچانک اٹھا، اس نے دیکھا کہ میری سواری کدھر ہے، تو اس کی سواری وہاں پہ موجود نہیں۔ اب اسی سواری پہ اس کا کھانا بھی موجود ہے، اس کا جو پینا ہے وہ بھی اسی پہ موجود ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کو قریب قریب نزدیک نزدیک کہیں زندگی کی کوئی آثار نظر نہیں آتے، کوئی کھانا کھلانے والا، پانی پلانے والا تو اسے نظر نہیں آتا، کوئی وہاں پہ اسے سواری کے ملنے کے آثار اسے نظر نہیں آتے۔ اب اس کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ بندہ اسی غم کے اندر، اسی پریشانی کے اندر بیٹھا ہے۔ اب اس کے یہ نظر آ رہا ہے کہ چند لمحے بعد میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، میں تو بھوک سے نڈھال ہو چکا ہوں، پیاس سے لاچار ہو چکا ہوں، اب میں کیا کروں گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس مرحلے کے اندر، اس موقع پر اچانک اگر اسے سواری مل جائے تو اسے خوشی کتنی ہوگی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی حضور اس کی خوشی کی انتہا باقی نہیں رہے گی، وہ تو بڑا خوش ہو جائے گا کہ میری زندگی کی جو سانسیں ہیں وہ لوٹ آئی ہیں، مجھے ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ چاہوں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ وہ بندہ سواری کے ملنے پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا رب اپنے بندے مومن کی توبہ پہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ اپنی سواری کے ملنے پر، نئی زندگی کے ملنے پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا رب کریم اپنے بندے مومن کی توبہ کرنے پر اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، گناہوں کی بخشش طلب کرے، رب سے معافی مانگتا رہے۔ پھر جب معافی مانگے گا تو اس کے لیے اجر کتنا دیا جائے گا۔ حضرت عمر امیر المومنین خلیفہ دوم برحق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت ہے، آپ کی خلافت کے دوران ایک نوجوان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ آپ نے پتہ کیا کہ اس جوان کی موت کیسے آئی، تو جب پتہ کیا گیا تو جواب میں ملا کہ یہ جوان گھر سے باہر نکلا تھا، کسی عورت نے اسے دعوت گناہ دی، اور یہ جب قریب ہوا تو رب کے خوف سے اتنا اس پہ خوف طاری ہو گیا کہ وہاں پہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس کو گھر لایا گیا، پھر اس سے پوچھا گیا کہ اے جوان وہاں پہ بے ہوشی تجھے کس وجہ سے ہوئی؟ باپ نے جب پوچھا تو بیٹے نے بتایا، بیٹا بتاتے بتاتے جب اس بات پر انتہا پر پہنچا تو پھر اس پر خوف طاری ہوا، وہ بندے پھر بے ہوش ہوا، اور بے ہوش ایسا ہوا کہ اس کی زندگی کی سانسیں ختم ہو گئی۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تدفین کر دی، تدفین کرنے کے بعد اس پر قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے شخص، ہم نے قرآن حدیث کے اندر پڑھا ہے کہ جو بندہ رب سے ڈر جاتا ہے رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے، کیا تجھے رب کی طرف سے جنت ملی ہے؟ قبر سے آواز آئی اے عمر، اے امیر المومنین، رب کا وعدہ یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب سے ڈرتا ہے رب ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ رب نے مجھے ڈر کی وجہ سے ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا فرمائی۔ اس لیے بندے کو ضرورت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے معافی کا طلبگار رہے۔ رب سے معافی ہمیں تو اب ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو اتنے گناہوں کے اندر، دلدل کے اندر اتنے پھنس چکے ہیں۔ ان جو بزرگان دین تھے، جو اولیاء کاملین تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پر بھی اتنا رب سے خوف کرتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، وہ 30-35 سال سے رو رہے تھے، رب سے معافی مانگ رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ اتنے عرصے سے رو رہے ہیں، رب سے معافی مانگ رہے ہیں، آپ نے کتنا بڑا گناہ کیا؟ توجہ کیجیے گا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اتنا عرصہ بیت گیا ہے رب سے معافی مانگتے ہوئے؟ کہا مجھ سے گناہ یہ ہوا، بازار کے اندر میری دکان تھی، مارکیٹ کے اندر میری دکان تھی، کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، ہوا یہ کہ اس بازار کو آگ لگ گئی۔ ہوا کیا؟ اس بازار کو آگ لگ گئی۔ جب آگ لگی تو مجھے پتہ چلا کہ میں جب بازار کی طرف گیا تو راستے میں ایک بندہ مجھے ملا، اس نے مجھے یہ کہا کہ پورا بازار جل گیا ہے لیکن آپ کی دکان بچ گئی ہے۔ پورا بازار جل گیا ہے، آپ کی دکان بچ گئی ہے۔
تو میں نے یہ کہا الحمدللہ، میں نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اب یہاں تک آپ اس بات کا جواب دیجیے، کیا یہاں کوئی انہوں نے غلط کام کیا تھا؟ انہوں نے تو رب کا شکر ادا کیا ہے، رب کا شکر ادا ہر حال میں کرنا چاہیے تھا، اور یہاں تو بنتا بھی تھا۔ اب وہ فرماتے ہیں مجھے ڈر رب کی طرف سے اس وجہ سے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن رب مجھ سے پوچھ لے لوگوں کی دکانیں جل گئی تھیں، تجھے اس کی فکر نہیں تھی، اپنی دکان کی فکر تھی، اس لیے اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس غلطی پر میں 30-35 سال سے رب سے معافی مانگ رہا ہوں۔ تو ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہمیں کتنی ضرورت ہے گناہوں سے معافی مانگنے کی۔ پھر ایک اور بزرگ ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ ساری رات رب کے حضور سجدوں کے اندر، قیام کے اندر، رکوع کے اندر، عبادت کے اندر گزار دیتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے، صبح کی اذان کا وقت قریب ہونے لگتا ہے، رب کے حضور پتہ ہے کیا عرض کرتے ہیں مالک یہ جو میں ساری رات تیرے حضور گناہوں کے ساتھ کھڑا رہا، مالک مجھے اس گناہ پر مجھے معاف کر دینا۔ اب ساری رات عبادت میں گزری ہے، وہ اس قدر رب سے خوف کرتے تھے کہ تھا عبادت میں، لیکن اس گناہ گار بدن کے ساتھ، اس جو ہے بد زبان، جس زبان سے گناہ ہوتے رہے، لوگوں کی چغلیاں ہوتی رہیں، لوگوں کی غیبتیں ہوتی رہیں، اس سے میں تیرا نام الاپتا رہا، مالک مجھے اس پہ معاف فرما دے۔ یار ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے رب سے معافی مانگنے کی۔ تو یہ رمضان شریف کا مہینہ ہم سے الوداع ہونے کو جا رہا ہے، یہ بالکل آخری مراحل کے اندر ہے۔ اس کی ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ بڑی برکتیں رکھتی ہے، اور پھر جو تا کر آتے ہیں 25 کی رات ہے جو آنے والی رات ہے، اس سے آگے 27 کی رات، 29 کی رات، یہ بڑی بابرکت راتیں ہیں۔ ان کے اندر کوشش کریں اپنے رب سے معافی مانگیں، رب سے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ بخشش طلب کرنا تمہارا کام ہے، بخش دینا میرے رب کریم کا کام ہے۔ آؤ اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور چوکھٹ پہ لا کر کھڑا کر کے اپنے رب سے معافی مانگیں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی گناہوں سے معافی دے، اور آئندہ آنے والی زندگی کے اندر اعمال صالحہ کی توفیق خیر نصیب کرے۔ آخر میں ایک دو مسئلے ضرور سمجھیے گا۔ چاند رات چونکہ اگلی جمعہ سے پہلے آئے گی، چاند رات کے حوالے سے سمجھیے گا کہ